بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ دمشق کے ایک بہت پرانے گاؤں میں سلیاکی نامی جگہ پر ایک قاضی صاحب رہتا ہے۔ یہ قاضی صاحب کسی بھی قسم کا مقدمہ ہو اس کو انتہائی دانائی سے حل کرتے ہیں، خاص کر لڑکیوں کے مقدمے کو سنجیدگی سے حل کرتا ہے، اور جو بھی لڑکی کو کوئی شکایت ہوتی تو اپنا مقدمہ لے کر اس عقلمند اور تجربہ کار قاضی صاحب کے پاس جاتی۔ پھر جاسوس نے کہا کہ اس پورے علاقے میں انہیں لوگ بہت مانتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مقدمہ ہو جسے کوئی بھی قاضی حل نہ کر سکتا ہو، وہ مقدمہ یہ قاضی انتہائی عقلمندی کے ساتھ حل کر دیتا ہے، اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس اس لیے لے کر جاتے ہیں کہ یہ قاضی حقائق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہے۔ جب قاضی صاحب کے عقلمندانہ فیصلوں کی باتیں اس جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائیں تو سلطان بڑا متاثر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو اس قاضی کے پاس بھیجا۔ سپاہی نے جا کر قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ پہلے تو اس قاضی نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں 3 مقدموں کو سن رہا ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ مقدمے ہیں، لہٰذا میں 3 دن کے بعد سلطان کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ 3 دن بعد یہ قاضی سلطان کے دربار میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے اس نے سلطان سے معذرت کی کہ میں 3 دن لیٹ پہنچا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کا مجھ سے اعتماد اٹھے۔ سلطان معظم، میں 3 اہم مقدمات کی سماعت کر رہا تھا، اور جب میں ان کا فیصلہ کر چکا تو سب سے پہلا کام میں نے آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا، اور اب میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت عقلمند انسان ہو اور تمہارا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر پہلے تو قاضی خاموش ہو گیا، پھر قاضی صاحب نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، میں انسان ہوں، کبھی کبھار مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہیں، اور بات رہی انصاف کی تو سب سے اچھا انصاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میری بھلا کیا اوقات کہ میں انصاف کر سکوں۔ میں تو مقدمے کے لحاظ سے جس قدر اللہ نے مجھے عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتا ہوں، اور ڈرتے ڈرتے قلم چلاتا ہوں کہ کہیں میری کسی جگہ پر پکڑ نہ ہو جائے، میری ذرا سی سستی سے کسی کی زندگی میں ذرا بھر بھی پریشانی یا رکاوٹ نہ آئے۔ میں کوئی بھی مقدمہ سنتے وقت سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور 2 نوافل ادا کرتا ہوں، یا اللہ میری مدد کرنا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے ہیں، اور میں انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اس قاضی صاحب کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا کہ یہ قاضی عقلمند انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے بلکہ حقیقت پر مبنی بات کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا شاہی قاضی بننے کی پیشکش کر دی۔ یہ قاضی انتہائی عقلمند اور ذہین تھا۔ سلطان اس سے جب بھی کوئی بات کرتا، کوئی سوال پوچھتا تو یہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتا اور اس کے بعد جواب دیتا۔ قاضی صاحب نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ بات میرے لیے باعث شرف ہوگی کہ میں آپ کے دربار میں قاضی کی جگہ پر تعینات ہو جاؤں۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی علاقے میں جنگ کے لیے جاتے تو کبھی کسی علاقے میں بیس بدل کر دورہ کرنے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی بھی مقدمہ آتا تو اسے 2-4 دن یا 2-4 ہفتوں تک انتظار کرنا پڑتا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ یہ ایک انتہائی عقلمند اور ذہین قاضی ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ حق پر مبنی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے میری غیر موجودگی میں بھی یہ فیصلے کرے گا اور میری موجودگی میں بھی یہ قاضی فیصلہ کرے گا، تاکہ میری رعایا تک انصاف ہر وقت میسر ہو سکے۔ اس کے بعد جو بھی مقدمہ دن یا رات کسی بھی آتا تو یہ قاضی صاحب اس کو سنتے اور اپنی عقلمندی سے اس کو حل کر دیتے، حتیٰ کہ سلطان کے دربار میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے علاقے میں اس قاضی کی دھوم مچ گئی کہ یہ قاضی انتہائی دانا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے اور ہمیشہ حق فیصلہ کرتا ہے۔ ایک دن صبح صبح ایک نوجوان دوڑتا ہوا قاضی صاحب کے پاس آیا، جو کہ تکلیف سے داڑیں مار کر رو رہا تھا
اور اس کی شرمگاہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر قاضی صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس نوعیت کا مقدمہ قاضی صاحب کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ قاضی صاحب نے اس کو تعجب بری نظروں سے دیکھا اور اس نوجوان سے پوچھنے لگا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ قاضی صاحب یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، لیکن جب اس نوجوان نے بتایا تو قاضی صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، میری بیوی نے میرا نفس کاٹ ڈالا اور میری اپنی بیوی نے مجھے کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے نامرد بنا دیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب چونک گیا۔ ایسی دنیا کی کون سی بیوی ہوگی جس نے اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دیا؟ قاضی صاحب کو دکھ بھی بہت لگا اور غصہ بھی بہت آیا کہ ایسا کون کرتا ہے۔ پھر قاضی صاحب نے اپنی سپاہی کو حکم دیا کہ اس کی بیوی کو حاضر کرو۔ سپاہی تقریباً 5 گھنٹے بعد پوچھتا ہوا اس نوجوان کی بیوی کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس کی بیوی نے سپاہی کو انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ سپاہی نے اسے کہا کہ میری بہن، اگر تو میرے ساتھ چل کر نہیں جائے گی تو مجھے مجبوراً تیرے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی، لیکن قاضی صاحب کا حکم ہے جسے آپ اور میں ہم دونوں نہیں ٹال سکتے، لہٰذا میری مجبوری ہے کہ آپ کو لے کر جاؤں۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ میرے ساتھ چپ چاپ چلیے۔ اس کی بیوی مان گئی اور سپاہی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں حاضر ہوئی۔ جب اس کی بیوی کو حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ اے لڑکی، شاید تم دنیا کی پہلی بے وقوف لڑکی ہوگی جس نے اپنے ہی شوہر کو نامرد کر دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی صاحب، آپ حقیقت کو نہیں جانتے، میری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو وہ یہی کرتی۔ قاضی صاحب، آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم حقیقت کو ہم کو آگاہ نہیں کرو گی تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ تم دونوں میاں بیوی کا کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ جو تم اس حد تک آ گئی تھی؟ لڑکی نے بلند آواز میں کہا، قاضی صاحب، ہم دونوں کے بابا اکٹھے تجارت کرتے تھے۔ جب ہم دونوں بچپن میں تھے تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کریں گے تاکہ ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ پھر جب ہم دونوں جوان ہوئے تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹی، میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا ہے، آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری شادی بچپن ہی میں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ مقرر کر دی تھی۔ وہ میرے ساتھ تجارت کرتا تھا اور ہم دونوں کی دوستی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور اس کا بیٹا بھی بہت زیادہ نیک ہے۔ اگر تم چاہو تو میری پسند اور میرے وعدے کے مطابق اس لڑکے سے شادی کر لو، لیکن اگر تمہارا دل نہ کرے تو تم اس سے شادی ہرگز نہ کرو۔ میں نے اس وقت اپنے باپ کو کہا کہ اگر آپ نے میرا رشتہ کسی بیکاری کے ساتھ بھی مقرر کیا ہوتا تو بھی میں ضرور اسی سے شادی کرتی۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرا ماتھا چوما اور چند دن بعد بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شادی کے چند دنوں بعد میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے، کیونکہ مجھے اکثر اوقات اس کے کپڑوں میں سے لڑکیوں کے لمبے لمبے بال ملتے۔ ایک دفعہ تو مجھے اس کی جیب سے ایک لڑکی کی انگوٹھی ملی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے خود کو نہیں پتہ یہ کہاں سے آ گئی۔ میں نے اسے باتیں باتوں میں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا وہی حال رہا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اس بار تجارت کرنے کے لیے ساتھ لے جانا، لیکن میرے شوہر نے مجھے ساتھ لے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ میرا شوہر مجھے گمراہ کر رہا ہے اور یہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ جب میرا شوہر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا تو میں پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی جاسوسی کے لیے نکل پڑی۔ سفر بہت طویل تھا، لیکن ہم جلد پہنچ گئے۔ سب تاجروں نے بازار سے تھوڑا فاصلے پر اپنے اپنے خیمے لگا دیے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بازار میں جا کر اپنا سامان بیچیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور باقی تمام تاجر اپنے خیمے لگا چکے ہیں تو میں بھی پیچھے پڑ گئی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اپنے شوہر کے خیمے کے دروازے پر پہنچی۔ جب میں دروازے پر پہنچ گئی تو اندر سے کسی لڑکی کی گندی گندی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میرا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس خیمے کے اندر داخل ہوئی اور میں نے وہ خنجر نکال کر اپنے شوہر کا نفس کاٹ ڈالا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دیا
تاکہ زندگی ساری کی اپنی پریشانی ختم کر سکوں۔ جبکہ باقی مقامی تاجروں نے کہا کہ یہ تو ہم سے کہتا تھا کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ قاضی صاحب اس نے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ بولا، کیونکہ یہ لڑکی کافی دنوں سے ہر قافلے میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب کوئی تاجر اس سے پوچھتا تو یہ کہتا کہ یہ میری بیوی ہیں۔ اب تاجروں کو کیا پتہ کہ یہ اس کی بیوی ہیں یا اس نے گناہ کے لیے ایک عورت رکھی ہوئی ہے۔ میں اپنے شوہر کو اسی وقت قتل بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا اور اسے نامرد بنا دیا تاکہ اس سے نوجوان لڑکے دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ نوجوان اپنی بیوی کو گمراہ کر کے کسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ اگر وقت گزارتے ہیں تو ان کا انجام اسی طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے اور تمہارے شوہر نے تمہیں گمراہ کیا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اپنے جرم کا اعتراف کر چکا تھا۔ لیکن قاضی نے لڑکی سے کہا تمہیں اپنے شوہر کو نامرد کرنے کا بالکل حق نہیں تھا۔ اگر تم مقدمہ لے کر میرے پاس آتی تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔ تو لڑکی نے کہا جو لڑکی اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ ہم بستری کی حالت میں دیکھ لے تو قاضی صاحب وہ کیسے خود پر قابو رکھ سکتی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے، لیکن جو تم نے کیا ہے یہ تم دونوں میاں بیوی کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میرا کیسے نقصان ہے؟ قاضی نے کہا یہ تمہارا شوہر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں ہم بستری کو دونوں افراد کی ضرورت قرار دیا ہے، جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ قاضی صاحب مجھے کسی چیز کی طلب نہیں اور میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میرا ایسا کام کرنے میں بالکل نہ دل لگتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی سکون ملتا ہے، اس لیے میں اپنی باقی زندگی اس کے ساتھ ایسے ہی گزاروں گی اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ قاضی یہ الفاظ سن کر بڑا پریشان ہوا اور خاموشی اختیار کرنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے بڑے دربار میں کہا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا اور سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سلطان نے کہا کہ امید ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو تم ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر مرد ذات کو غلط ثابت کرو گی اور عورت ذات کی شان کو بڑھاؤ گی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو 5 سال کے لیے زندان میں بند کرنے کا حکم دے دیا اور دربار میں موجود تمام مردوں کو جمع کر کے اس آدمی کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ان تمام لوگوں کو اس نوجوان کی مکمل کہانی سنانے کا حکم دیا تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر باقی تمام مرد عبرت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد تمام عورتوں میں حوصلہ اور ہمت آ گئی اور کسی بھی مرد میں ایسی جرت نہ ہوتی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کنوارے نوجوانوں، خاص کر شادی شدہ نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایک شادی شدہ عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اگر وہ شوہر ہی اس کے ساتھ بے وفائی کرنے لگ جائے تو اس عورت کا اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس عورت کے دل کو جو چوٹ پہنچتی ہے اس کو کوئی بھی حکیم، کوئی بھی طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شادی کرنے کا حق دیا ہے اور ہر انسان اپنی شادی کر کے اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ جو انسان شادی کے بعد شادی سے پہلے ایسے کاموں میں ملوث ہوگا تو ان کا انجام بھی ایک نہ ایک دن اس لڑکے کی طرح ہوگا جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نامرد ہو گیا اور اپنی جان سے بھی جا سکتا ہے، اور یہ واقعہ پوری سلطنت کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ سلطان نے کہا کہ جیسا انسان اللہ سے توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی سے نوازتا ہے۔ جب انسان کوشش کرے کہ وہ حلال کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کا بندوبست کر دیں گے۔ جب انسان چاہے گا کہ صرف حرام ہی کھانا ہے، وقتی طور پر حرام کی لذت ضرور ہوگی لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی اس شخص کا مقدر بن جائے گی۔ کوشش کیجئے حلال یعنی کہ نکاح کریں اور پاک صاف بیوی سے اچھے تعلقات بنا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، آپ نے فرمایا کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہ کس قدر بری لعنت ہے، اور جو شخص قریب سے آگے گزر گیا یعنی کہ جس نے زنا کر لیا وہ اپنا ٹھکانہ دنیا اور آخرت میں جہنم کو جان لے۔ پھر سلطان نے بآواز بلند کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا کی تمام تر نعمتوں میں سے سب سے افضل نیک بیوی ہے۔ جب انسان نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کو نیک بیویوں سے نوازے گا۔
اس لیے اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ جب آپ کسی کی ماں بہن کی عزت کریں گے، اس کو بری نظروں سے نہیں دیکھیں گے، تو آپ کی ماں بہن بیوی بیٹی محفوظ رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلائے اور زنا جیسی لعنت سے بچائے۔ دوستو، ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔